अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और इस्लामाबाद की कंडीशन इस वक्त ये है कि जो मनाजिर मैंने आपको दिखाए थे कल, वो तमाम मनाजिर जो हैं अब आपको एक एडिट करके जो है उसकी झलकियों की सूरत में दिखाए जाएंगे। दूसरी जानिब इस वक्त जो हालात है वो कदरे ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त जो कंडीशंस है ग्राउंड के ऊपर वो मैं आपसे यहाँ बयान करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो है हुकूमत के इक़दामात हुए हैं और किस तरीके से तरीक़े इंसाफ ने उन्हें सरप्राइज़ दिया है। और वो डीपीओ की जो धमकियाँ थी वो सब रेत की दीवार साबित हुई हैं। और इसके अलावा बहुत सी खबरें इस वक्त आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन है, हमें भी उठाया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है और किस तरीके से हमें हरासा किया जा रहा है, किस तरीके से हमें धमकियां दी जा रही हैं कि आप कवरेज ना करें और जो हुकूमत चाह रही है वही सिर्फ आप जो है वो दिखाएं। तो लिहाजा इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि आपका सिर्फ एक ही फ़र्ज़ रहता है, वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स करें ताकि ये आवाम की जो आवाज़ है ये हुकूमत तक पहुँचे। दूसरी जानिब हम आ जाते हैं कि पीटीआई ने जो है बड़ा एक सरप्राइज़ दे दिया है इस हुकूमत को। और इस वक्त हुकूमत के बड़े बड़े इदारों के अंदर जो है इस वक्त इन एक्शन हैं और तमाम परेशान हाल हैं, क्योंकि किसी को नहीं अंदाज़ा था कि इतना बड़ा सरप्राइज़ आएगा पीटीआई की जानिब से। 60 इंटरनेशनल शहरों के अंदर पीटीआई का जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है कल की तारीख के अंदर। और लंदन के अंदर ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान का वो डी चौक है जहां इतनी भारी तादाद में लोग निकले हैं और इमरान खान के हक़ में नारे लगाए हैं, एहतजाज किया है। दूसरी जानिब पेरिस, इटली और टाइम स्क्वायर अमेरिका जहाँ शहबाज गिल साहब ने क़यादत की। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर 60 मुख्तलिफ़ शहरों में दुनिया भर के जो है बड़े 60 शहरों के अंदर 7 बरे-आज़मों के अंदर 31 ममालिक के अंदर जो है ये एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है तहरीक इंसाफ को कि आज से पहले कोई पाकिस्तानी लीडर ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जिसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा एहतजाज किया गया हो। तो ये एक आवाम का जो है हुकूमत को पैगाम है। दूसरी जानिब केपीके से आने वाले काफ़िले के अंदर इस वक्त लोगों की तादाद में आपको बताता चलूँ कि 3 लाख से ऊपर है, जिसमें उमर अयूब साहब का काफ़िला जो कि हरीपुर से आया है और बुरान इंटरचेंज के ऊपर जो है वो मर्ज हुए हैं। अली अमीन गंडापुर के काफ़िले में बुशरा बीबी उनकी क़यादत कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर उसकी क़यादत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर से जब पूछा गया उन्होंने कहा कि हम हर हाल में डी चौक पहुँचेंगे, चाहे 24 घंटे लगें, चाहे 72 घंटे लगें, चाहे 48 घंटे लगें। और ये पुलिस जो अपना बनता है ये करें, अपनी ड्यूटी करें, लेकिन हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। और ख़ान की जो आवाज़ है हकीकी आज़ादी की, उसके लिए हम निकले हैं और हम जो है ख़ान को वापस लिए बिना नहीं जाएंगे। हम आपको बताते चलें कि बहुत भारी मिक़दार में कल शेलिंग की गई है अटक पुल से पहले ये पीटीआई के काफ़िले पर। लेकिन जो पठान हैं जो कि केपीके से आए हुए लोग हैं, उन्होंने इस तमाम शेलिंग का सामना किया है। और बुशरा बीबी जिनकी तबीयत भी नासाज है, सबसे पहले ख़बरें ये थी कि उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो जुलूस की क़यादत नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर देखा ये गया है कि वो बाकायदा तौर पे गाड़ी में सवार हुई और वो जुलूस के साथ अली अमीन गंडापुर के कंटेनर्स के साथ अपनी गाड़ी के अंदर चलती रहीं और उन्होंने ख़िताब भी किया है गाड़ी के अंदर से। लेकिन जब भरपूर तादाद में, जब भरपूर मिक़दार में पुलिस इन एक्शन हुई और शेलिंग की गई और आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां बरसाई गई, तो बुशरा बीबी जो है अपनी गाड़ी से निकली और वो जो है खुले आम जो है वो कंटेनर्स पे आई और अपनी लोगों का जो है वो जोशो वलवला जो है उन्होंने बढ़ाया और लोगों में जोश आ गया। और फिर लोग जो आगे बढ़े हैं तो पुलिस जो है, पंजाब पुलिस अपना सामान, शेलिंग, अपनी लाठियाँ, अपनी टॉर्च छोड़कर वहाँ से भागने पर मजबूर हो
ہو گئی اور ڈی پی او جو کہ اٹک ڈی پی او ہیں انہوں نے جو ایک دھمکی دی تھی کہ جی اٹک ہماری ریڈ لائن ہے اور اٹک پار کر گئے تو ہم اپنی ہار مان لیں گے یا ہم جو ہے وہ انہیں آگے جانے دیں گے. لیکن اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی پی او صاحب کو یہ بتانا لازمی ہے کہ آپ کی پولیس تو سامان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے وہاں سے. اور یہ مناظر ہیں اٹک کے، اور اٹک کے اندر جو اس وقت کنڈیشنز تھی وہ کافی جو ہے تشویشناک تھی. وہاں پر جس طریقے سے لوگوں نے پولیس والوں سے وردیاں تک چھین لی ہیں، وہاں کے لوگوں نے پولیس والوں کو ٹارچر کا نشانہ بنایا، لیکن کے پی کے پولیس نے پولیس والوں کو، ملازمین اپنے پیٹی بہن بھائیوں کو بچایا اور انہیں جو ہے سیف راستہ دیا بھاگنے کے لیے، اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں، یہ بریکنگ نیوز ہے، پنجاب پولیس اپنا سامان، شیلنگ، ٹارچ لائٹ، ڈنڈے وغیرہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی ہے، اور جو کے پی کے سے آنے والا قافلہ ہے وہ پنجاب میں داخل ہو گیا ہے. اور دوسری طرف لاہور سے بریکنگ نیوز ہے کہ لاہور سے عالیہ حمزہ کی قیادت کے اندر جو ایک قافلہ ہے وہ جہلم پہنچنے والا ہے یا پہنچ چکا ہے اس وقت تک، کیونکہ میری ابھی 2 سے 2.5 گھنٹے تک جو ہے بات چیت نہیں ہوئی ہے کسی بھی ایسے رہنما سے یا کارکن سے، تو میں ابھی قاصر ہوں وہ بتانے سے. لیکن جہلم پہنچنے والے تھے. جہلم پر عماد اظہر کا قافلہ جو فیصل آباد سے آ رہا ہے، وہ تمام قافلے جو ہیں جہلم کے مقام پر اکٹھے ہوں گے اور پھر آپس میں کوارڈینیٹ کر کے جو ہے اندر داخل ہوا جائے گا اسلام آباد کے ڈی چوک کے لیے. ڈی چوک کے مناظر کل ہم نے فلم بند کیے ہیں، وہاں پر کمانڈوز ایکشن ہے، کمانڈو جو ہے وہ ان ایکشن نظر آتے ہیں، اور بڑی تعداد میں خواتین کمانڈوز کو بھی وہاں تعینات کیا گیا ہے. پکڑ دکڑ وہاں پر جاری ہے، ہر ایک بندے کو روک کر پوچھا جا رہا ہے، اس کا شناختی کارڈ چیک کیا جا رہا ہے، اور صرف میڈیا پرسنز کو وہاں ڈی چوک پہ جانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ وہاں پر جو ہے وہ نہیں جا سکتا ہے. دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پولیس کی جانب سے میڈیا کو بھی یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ صرف آپ نے وہ مناظر فلم بند کرنے ہیں جس میں وہ لوگ پتھراؤ کر رہے ہوں یا وہ لوگ شیلنگ کو جواب دے رہے ہوں، وہ آپ نے فلم بند کرنے ہیں. پولیس کی جانب سے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ آپ نے اپنے کیمرے میں ریکارڈ نہیں کرنے، تاکہ عوام کو بتایا جائے کہ دیکھیں تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے اور کس طریقے سے وہ پولیس پر حملہ آور ہو رہی ہے. محسن نقوی صاحب اس وقت بار بار جو ہے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے دورے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں ہواؤں میں، فضاؤں میں، اور عطا تاڑڑ صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے مختلف جگہوں کی فوٹیج دکھا رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں پہنچا، سب کچھ کلیئر ہے اور پرامن ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ تمام چیزیں اس وقت حکومت کر رہی ہے صرف عوام کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے. لیکن اس وقت جو ہے معاملات بہت آگے جا چکے ہیں، بہت بڑا قافلہ کے پی کے سے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پنجاب کے بہت لوگ کے پی کے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ بڑا ہی شاکنگ ہے کہ پنجاب سے لوگ پہلے کے پی کے منتقل ہو گئے تھے اور وہ وہاں سے جلوس کے ذریعے آ رہے ہیں. انہیں پتہ تھا، انہیں اندازہ تھا کہ پنجاب کے اندر بہت بھاری تعداد میں آپریشن کیا جائے گا، لوگوں کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تو لہٰذا وہ پہلے سے ہی کے پی کے میں موجود تھے. اب وہ کے پی کے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں. اور آج بروز پیر 25 نومبر 2024 اور کل 26 نومبر ہے. کل بیلاروس کے صدر جو ہے وہ پاکستان صبح 10 بجے آ رہے ہیں، اور کل تک اسلام آباد کو کھولنا لازمی بنا ہے ان لوگوں کے لیے. اور اگر یہ اسلام آباد نہیں کھولتے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اس وقت جو سرکاری حلقے ہیں وہ کافی پریشان ہیں. آج ورکنگ ڈے ہے، دیکھنا یہ کہ آج اسلام آباد کو یہ کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے، کیونکہ تمام ایمبیسیز آج کھلیں گی، تمام میں کام ہونا ہے. دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ کل فیض آباد پہ بلیک آؤٹ کیا گیا، لائٹیں بند کر دی گئی اور اندھیرا گھپ کر دیا گیا، اور سگنلز ہر طرح کی لائٹس کو بند کر دیا گیا، کیونکہ عوام وہاں پر جو ہے فردن بفردن وہاں پہنچ رہی تھی، اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں سارا دن ہوتی رہی ہیں، شیلنگ ہوتی رہی ہے. ہم بھی اس شیلنگ کا شکار ہوئے ہیں اور ہم نے بھی اپنے آپ کو بچایا ہے. پھر ہم اسلام آباد ڈی چوک سے ہم نے آپ کو کور کر کے دی ساری فوٹیج. اس وقت ہم لوگ جو ہے
وہ 26 نمبر چنگی کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر ہم شامل ہو جائیں گے علی امین گنڈا پور کے قافلے کے اندر، اور پھر ہم آپ کو لائیو کوریج دکھائیں گے وہاں سے، کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہے، اور اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہاں پر سروس چل رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ ویلوگ ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کے کچھ دیر بعد شاید دوبارہ سے سروس بند کر دی جائے، یا ہم لوگ وہاں اس علاقے میں چلے جائیں جہاں سروس بند ہو جائے گی، تو پھر ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا آپ لوگوں سے، لیکن ہم پھر بھی آپ کو اس کی ہر خبر جو ہے وہ کسی نہ کسی ذرائع کے ذریعے دیتے رہیں گے، آپ کو باخبر رکھتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت سچویشن بڑی گمگیر ہے، اور اس وقت جس طریقے سے حکومت ان ایکشن ہے، حکومت ہار ماننے کو تیار نہیں، دوسری جانب KPK سے آنے والے لوگ، پنجاب سے آنے والے لوگ، سندھ سے آنے والے لوگ جو ہیں جلوسوں کی شکل میں، ریلیوں کی شکل میں، وہ بھی کسی صورت ہار ماننے کو، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ایک بڑے تصادم کا خطرہ آج دیکھنا یہ ہے، 25 نومبر 2024 دن ہے پیر کا، آج کیا ہونے جا رہا ہے، لیٹ سی، آئی ایم واچنگ ٹوٹل سچویشن، اور پھر ہم جو ہے آپ کے ساتھ اس کو جو ہے براہ راست جو ہے وہ بتائیں گے اور دکھائیں گے، تو لہٰذا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، تاکہ ہماری حفاظت بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم لوگ اس وقت جس طریقے سے اپنی جان پر کھیل کر جو ہے جان جوخم میں ڈال کر یہ کوریج کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے ہمیں شیلنگ کا سامنا ہے، کس طریقے سے ہمیں رد عمل کا سامنا ہے ان سرکاری اداروں کے، جس طریقے سے ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم آپ تک شیئر کر رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہمیں پیار محبت میں یاد رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کچھ دیر بعد آپ سے پھر جو ہے لائیو ہم لوگ کوریج کریں گے۔